فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے اندر جو وائرس خلیفاؤں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ وسیم رضوی جیسے بدبخت نے حضرات صحابہ کرام حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شان میں گستاخی کی اور ان پر ایک خطرناک الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں نعوذ باللہ اپنی طرف سے کچھ آیات کو جمع کر دیا تھا اور قرآن مجید سے آیات کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے، پیٹیشن دائر کی ہے۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کیا آپ وسیم رضوی کے انٹرویو کی ویڈیو کو واٹس ایپ کے گروپس میں، فیس بک کے پیج پر، یوٹیوب کے لنکس کو شیئر کرنے میں آپ کمپٹیشن میں لگے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچ کر دیکھنا، آپ صحابہ کی محبت کا حق کس شکل میں ادا کرنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر و عمر اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر لگائے گئے اس الزام کا جواب دینے کے لیے آپ کیا کرنے کو تیار ہے؟ کیا آپ کسی سپرمین کے انتظار میں ہیں؟ کیا آپ کسی جواب دینے والے کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ کیا یہ آپ کے صحابہ نہیں؟ کیا آپ کو ان سے محبت نہیں؟ کیا آپ کے دل میں صحابہ کے لیے تقدس نہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں ہے، میرا جواب ہاں ہے، ہر مسلمان کا جواب ہاں ہے۔ ہمارے دلوں میں قرآن کی بھی محبت ہے، صحابہ کی بھی محبت ہے، ہم صحابہ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے ایک حرف کے بارے میں بھی جو شک کرتا ہے ہم اسے مسلمان سمجھنے کو کبھی تیار نہیں ہیں۔ تو پھر آگے بڑھیے، اٹھائیے اپنا قدم، اٹھائیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اور آواز بلند کر دیجئے۔ اگر آپ وکیل ہیں آواز اٹھائیے، آپ بغیر کسی فیس کے آپ کھڑے ہو جائیے ایک آواز لے کر کے، ہاں میں صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں، میں قرآن کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں۔ مجھے صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہونے میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے ہمارے صحابہ نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم ایسے بدبختوں کو جو دوسروں کا تھوک چاٹ کر قے کرنے والے ہیں، ہم ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے کیا نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں شک کریں گے؟ نہیں، ہم صحابہ کی ذات میں کبھی شک نہیں کر سکتے۔ ہمیں پورا یقین ہے ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن ہمارے صحابہ نے جو قرآن ہم تک پہنچایا وہ قرآن کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیے۔ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تو آپ بھی کیس بک کر دیجئے حد کے عزت کا کہ صحابہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ آواز لگائیے۔ قرآن مجید کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ قرآن کی آیات دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے، آپ بھی ایک کیس بک کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، اگر آپ جانتے ہیں قانون کو، آپ وہ کام کیجئے۔ جو جس لائن سے جو کر سکتا ہے آج یہ کرنے کا وقت ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ہر واٹس ایپ کے گروپ میں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ہر کوئی وسیم رضوی کی بدبختی کو شیئر کرتا جا رہا۔ دیکھو سنو اس بدبخت نے کیا کہا۔ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ آپ اس کی بدبختی کو پھیلا کر کیا رہے ہو؟ کیا آپ یہ جواب دے رہے ہو؟ یہ جواب ہے آپ کا؟ نہیں، آپ کو پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری متانت کے ساتھ، صرف ایک اس وسیم رضوی کے لیے نہیں بلکہ ایسے ہر اس بدبخت کے لیے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں ایسے کچھ بدبختوں کو خدا کی مار پڑی ہے، وہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، کچھ آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں، آگے بھی ذلیل ہوں گے۔ وسیم رضوی نے قرآن کے بارے میں ایک پیٹیشن دائر کر کے نعوذ باللہ اللہ سے جنگ کرنے کا گویا اعلان کر لیا ہے۔ اللہ ضرور اس کو ذلیل کر کے بتائے گا، لیکن آپ قرآن سے محبت کا کیا حق ادا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سوچ کر دیکھیے۔ آپ صحابہ کی محبت کا حق
कैसे अदा करना चाहते हैं आपको सोचना है, मुझे सोचना है। बस मेरी यही गुजारिश है, अगर आपको मेरा ये पैगाम मुनासिब लगे, बेहतर लगे, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक, पूरे मुल्क भारत तक, बल्कि इससे आगे बढ़कर दुनिया में जहाँ जहाँ सहाबा के गुलाम, सहाबा के दीवाने, कुरान के आशिक मौजूद है, वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, हम सबको निभाना है। अल्लाह पूरी मिल्लत की हिफाजत करे। कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करता रहेगा, सहाबा की नामूस की हिफाजत भी अल्लाह करता रहेगा। मैं और आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में एक मर्तबा ठंडे दिल से सोचना ज़रूर।